السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے دو ہمسایہ ممالک کی جن کی تاریخ، زبان، ثقافت اور سیاست ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، مگر آج وہ ایک ایسی جنگ میں آمنے سامنے ہیں جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یوکرین اور روس کا تنازع صرف سرحدوں کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ طاقت، شناخت، نیٹو، امریکہ، عالمی نظام کی جنگ بن چکا ہے۔ یوکرین ایک ایسا ملک ہے جو صدیوں تک روسی سلطنت اور بعد میں سوویت یونین کا حصہ رہا۔ 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹا تو یوکرین ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا، مگر آزادی کے باوجود یوکرین روس کے اثر سے مکمل طور پر آزاد نہ ہو سکا۔ روس یوکرین کو ہمیشہ اپنی اسٹریٹجک بفر زون اسٹیٹ سمجھتا رہا۔ یوکرین کی جغرافیائی حیثیت انتہائی اہم ہے۔ یہ یورپ اور روس کے درمیان واقع ہے اور یہی وجہ ہے کہ نیٹو اور یورپی یونین یوکرین کو اپنے قریب لانا چاہتے تھے، جبکہ روس اسے اپنے لیے ایک سرخ لکیر سمجھتا تھا۔ روس کا موقف تھا کہ اگر یوکرین نیٹو میں شامل ہو گیا تو مغربی افواج روس کی سرحدوں تک پہنچ جائیں گی، جو اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ سن 2014 میں یہ تنازع اس وقت شدت اختیار کر گیا جب یوکرین میں میدان انقلاب ہوا۔ یوکرین کی عوام نے روس نواز صدر وکٹر ینوکووچ کے خلاف مظاہرے کیے کیونکہ وہ یورپی یونین کے ساتھ معاہدہ کرنے سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ان مظاہروں کے نتیجے میں ینوکووچ ملک چھوڑ کر روس چلے گئے اور یوکرین میں مغرب نواز حکومت قائم ہو گئی۔ اس موقع کو روس نے ایک خطرہ سمجھا۔ سن 2014 میں روس نے یوکرین کے علاقے کریمیا پر قبضہ کر لیا اور ریفرنڈم کے ذریعے اسے روس میں شامل کر لیا۔ دنیا نے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا، مگر روس اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ اس کے بعد یوکرین کے مشرقی علاقوں ڈونیٹسک اور لوہانسک میں روس نواز باغیوں اور یوکرینی فوج کے درمیان خون ریز لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ تنازع برسوں تک جاری رہا، مگر اصل دھماکہ 24 فروری سن 2022 کو ہوا جب روس نے یوکرین پر مکمل فوجی حملہ کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اسے خصوصی فوجی آپریشن قرار دیا، مگر حقیقت میں یہ یورپ کی دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے بڑی جنگ بن گئی۔ روسی افواج نے کیف سمیت کئی شہروں پر حملہ کیا، مگر یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا اور مزاحمت کی قیادت کی۔ یوکرینی عوام، فوج اور رضاکاروں نے روسی پیش قدمی کو روک دیا، جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ امریکہ، یورپی یونین اور نیٹو نے یوکرین کی بھرپور حمایت کی۔ یوکرین کو اربوں ڈالر کی فوجی امداد، جدید ہتھیار، ڈرون، میزائل اور انٹیلیجنس فراہم کی گئی۔ دوسری طرف روس پر سخت معاشی پابندیاں عائد کی گئیں، جنہوں نے عالمی معیشت کو بھی متاثر کیا۔ یہ جنگ صرف میدان جنگ تک محدود نہ رہی۔ توانائی کا بحران پیدا ہوا، گیس اور تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، خوراک کی قلت کا خدشہ پیدا ہوا اور دنیا دو واضح کیمپوں میں تقسیم ہو گئی، ایک طرف روس اور اس کی اتحادی، دوسری طرف امریکہ اور مغربی طاقتیں۔ وقت کے ساتھ جنگ ایک طویل اور خونی تصادم میں بدل گئی۔ ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور یوکرین کے کئی شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ روس اور یوکرین دونوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، مگر کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ روس کا موقف ہے کہ وہ اپنی سلامتی اور روسی بولنے والے عوام کا دفاع کر رہا ہے، جبکہ یوکرین کہتا ہے کہ وہ اپنی آزادی، خود مختاری اور قومی شناخت کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ جنگ اب صرف دو ممالک کی نہیں رہی بلکہ یہ نیا سخت جنگی تصادم بن چکا ہے۔ آج سوال یہ ہے کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ کیا مذاکرات کامیاب ہوں گے یا یہ تنازع دنیا کو ایک اور بڑے عالمی تصادم کی طرف لے جائے گا؟ تاریخ گواہ ہے کہ ایسی جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ سفارت، معیشت اور عوامی حوصلے میں بھی لڑی جاتی ہیں۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یوکرین روس جنگ آج بھی جاری ہے اور اس کے اثرات آنے والی نسلوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ والسلام علیکم۔